بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. اس آیت کا اور پچھلی آیت کا ربط ہم پیچھے سے یہ پڑھتے آ رہے تھے زنا کے بارے میں اور تہمت کے بارے میں. اگر کسی پر تہمت لگائی جائے تو اس کو کتنے کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کو کیا کیا کرنے ہیں. تو اس میں تہمت کا ذکر آیا تھا. تہمت میں 80 کوڑے کیوں مارے جائیں گے؟ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بڑا ظلم ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے. تو اسی کو بیان کرنے کے لیے یہاں سے ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں کہ جو تہمت لگانے والے ہوتے ہیں ان کو تو کچھ احساس نہیں ہوتا، لیکن جن پر تہمت لگائی جاتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کیسی حالت ہوتی ہے. اور یہ جو صحابہ کرام کے ذریعے سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے کبھی زنا سرزد ہو جاتا ہے تو پھر ان کو کوڑے بھی مارے جاتے ہیں. یہ یوں ہی نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے نمونہ بنایا جاتا ہے کہ جب کبھی ایسا مسئلہ آئے تو کیسے ہم نمٹیں گے اس کو. اور اس میں بھی اسی طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ ان پر بہت بڑا بہتان لگایا اور بہت بڑا تہمت لگائی تھی. واقعہ یوں پیش آیا کہ غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو مستلق پیش آیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب بھی کسی سفر میں نکلتے تو قرآن اندازی کرتے، کیونکہ ان کے ازواج مطہرات جو تھی بہت ساری تھی، 9 تھی ایک وقت میں. تو جس کا نام آتا تو ان کو کیا کر لیتے تھے، سفر میں لے جاتے تھے. اور یہ اچھی بات ہے تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، جس کی 4 بیوی ہوتی ہے تو سوچتا ہے کہ سفر میں جاؤں، دوسری سوچتی نہیں میں جاؤں، تو اس میں لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن جب قرآن اندازی کرتے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ دل میں تسلی ہوتی ہے، بھائی میرا نام نہیں آیا تو میں کیسے جا سکتی ہوں. تو وہ اس میں ان کے دلجوئی کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکل آیا. پھر وہ ساتھ ہو گئے، چلتے رہے. تو جب واپسی میں آتے ہوئے یعنی غزوہ بنو مستلق سے واپس ہوتے وقت کیا ہوا، ایک جگہ وہ پڑاؤ ڈالے تو اس جگہ ان کو قضاء حاجت پیش آیا تو وہ چلے گئی کہیں قضاء حاجت کرنے کے لیے. لیکن جہاں قضاء حاجت کرنے گئی تھی وہاں ان کا ہار گم ہو گیا. تو پھر جب واپس آنے لگے ان کو یاد ہے میرا ہار گم ہو چکا ہے. پھر وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی. دیکھیے ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا وقت ہو چکا تھا کہ وہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے، جس خودج میں، خودج کہتے ہیں ایک اونٹ پر رکھا جاتا پالکی جیسا، اس میں رہتی ہیں جو کیا بولتے ہیں عورتیں جو ہوتی ہیں، ان میں بیٹھ کے ان کو سفر کیا جاتا تھا، پردے کا حکم تھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ واپس آنے لگی تھی تب تک وہ قافلہ نکل چکا تھا. تو چونکہ وہ کم سن تھی یعنی عمر کم تھی ان کی، اور وہ پتلی بھی تھی، اتنی موٹی بھی نہیں تھی کہ بھاری ہو تو پتہ چلے یار خودج میں تو ہے ہی نہیں ہے تو کیسا ہم اٹھا رہے ہیں. تو کسی کو احساس نہیں ہوا کہ وہ اندر ہے یا نہیں. تو پھر وہ چلے گئے. لیکن یہ آ کے کیا انہوں نے سوچا کہ اگر میں آگے جاؤں گی راستہ بھٹک جاؤں گی، تو وہ وہیں رک گئی. کیونکہ جب وہ قافلہ دوبارہ پڑاؤ ڈالیں گے تو اس صورت میں پتہ چل جائے گا نا کہ حضرت عائشہ وہاں نہیں ہے، تو وہ واپس بھیجیں گے. اسی بنا پر وہ سوچ کے وہ وہیں کہیں پتھر میں بیٹھ گئے اور ان کو نیند پڑ گئی. نیند پڑتے پڑتے کیا ہوا کہ صبح کا وقت ہو گیا تھا، کہ صبح طلوع ہونے لگا. تو اس صورت میں صبح صادق کے بعد تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو آپ علیہ السلام نے پیچھے رکھا تھا کہ کوئی سامان گر جائے، کوئی کچھ گر جائے تو اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے اٹھا کے لیتے آنا ہے. تو جب وہ وہاں سے آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں پتھر پہ کچھ کالا جیسا ہے، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو انہوں نے سوچا آگے جا کے دیکھتا ہوں کیا ہے. جب دیکھا کہ حضرت عائشہ کو پہچان لیے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، نیند میں پتہ نہیں چلتا کہاں کپڑا جاتا ہے. تو حضرت صفوان بن معطل نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا. ان کو اس لیے معلوم تھی کہ حضرت عائشہ، کیونکہ انہوں نے پردے کے حکم سے پہلے ان کو دیکھا تھا ایک مرتبہ، تو اس وجہ سے معلوم ہو گیا تھا حضرت عائشہ ہے. انہوں نے انا للہ پڑھا تو زور سے، تو حضرت عائشہ جاگ گئی. اور جب جاگی تو انہوں نے جلدی جلدی کیا کر لیا، اپنے چہرے کو ڈھانک لیا اور
حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اونٹ کو بٹھایا اور وہ خود بیٹھی، ان کو بٹھایا نہیں، حضرت صفوان نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے ساتھ، وہ سے الگ ہو گیا اور اونٹ پہ خود جا کے بیٹھ گئی، اور حضرت صفوان بن معطل اونٹ کو چلانے لگے اور چلتے رہے، پھر وہ قافلے کے ساتھ مل گئے آگے جا کر، مسئلہ ختم، واقعہ ختم یہاں تک۔ لیکن منافقوں کے پیٹ میں رہا نہیں گیا، یہ بات ان سے ہضم ہی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا اتنے بڑے موقع کو ہم کیسے گوا سکتے ہیں، اور عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اس نے کیا کیا، اس نے باتیں بنانے شروع کر دی کہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے آپس میں ایسے ایسے کام کیے، مطلب تہمتیں لگانے شروع کر دی، برے برے الفاظ استعمال کرنے لگے، اور انہیں مدینہ میں جب آئے تو انہوں نے اپنے سے ایک جماعت بٹھانے لگے سب کو، اور کیا کرنے لگے، اس پہ تذکرہ کرنے لگے، اور یہ جو عبداللہ بن ابی جو تھا نا، یہ صرف باتیں شروع کرتا تھا، باقی یہ باتیں نہیں کرتا تھا، باقی دوسرے کیا کرتے تھے، اس میں ملاتے جاتے، منافقین جو تھے وہ جماعت ان تھی، لیکن مدینہ میں مشہور ہو گیا مسئلہ، کیا ہو گیا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے، سب لوگ مطلب سب لوگوں کے کانوں میں پڑ گئی یہ باتیں، اتنی ہوا لگی اس بات کو کہ کچھ صحابی بھی اس میں کیا ہو گئے، پھنس گئے، یعنی غلطی سے وہ کیا ہو گئے، اس میں ملوث ہو گئے، اور وہ 3 صحابی تھے، زیادہ نہیں تھے، 3 صحابی تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے جن کو، وہ بھی اس میں کیا ہو گئے، آ گئے، اس طوفان میں پھنس گئے، اور اسی طریقے سے حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخت نسبتی ہے، یعنی سالی کہا جاتا ہے جس کو، وہ ہے، وہ بھی اس میں آ گئی، اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو ہے یہ بدری صحابی ہیں، یہ بھی ان میں شامل ہو گئے، یعنی ان کو بھی لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، انہوں نے یہ صراحتاً نہیں کہا لیکن ان کے ذہن میں لگنے لگا کہ شاید ہوا ہو، ایسے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، تو حضرت عائشہ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، مدینہ میں پورے مدینہ میں خبر پھیلی ہوئی ہے، لیکن حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک مہینے جب وہ وہاں سے آئی نا بیمار پڑ گئی، 1 مہینے تک بیمار رہی، تو جب وہ بیماری سے افاقہ ہوا تو وہ کہیں قضا حاجت کرنے کے لیے رات کو نکلی، کیونکہ اس وقت قضا حاجت کرنے کے لیے باتھ روم گھروں میں ہوا نہیں کرتے تھے، وہ باہر نکل رات کو نکلتے تھے عورتیں، تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی والدہ بھی ساتھ میں تھی، مصطح، دونوں ساتھ میں چلی، تو اچانک کیا وہ کپڑے میں پھنس گیا، حضرت مصطح جو تھی وہ گر گئی، انہوں نے کہا کہ مصطح ہلاک ہو، یعنی اپنے بیٹے کے لیے ہلاکت کی دعا کی، تو حضرت عائشہ حیران ہو گئی کہ کیسے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کر رہی ہو، وہ تو بدری صحابی ہے، تو انہوں نے کہا کتنی بولی بالی ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں، نادان ہو تم، کیا ہو گیا، تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، کہا کیا ہوا، کہا کہ تمہارے بارے میں تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، کہا کہ اچھا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، پھر کیا ہوا، انہوں نے اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے وہ گھر چلی گئی، جب گھر گئی تو حضرت اور بیماری کا ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے جو محبت کرتے تھے وہ اس وقت نہیں کر رہے تھے، 1 مہینے ان کو تھوڑا لگنے بھی لگا تھا شروع میں، لیکن ان کو اتنا احساس نہیں ہوا، پھر بھی انہوں نے حضرت عائشہ نے کیا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انہوں نے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے، کیوں، تحقیق کرنی تھی، انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، کہا جاؤ، چلی گئی، وہ گھر گئی تو کہا کہ کیا کیا سن رہا ہوں میں، مطلب مجھے کیا کیا سنائی دے رہی ہے، کیا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، تو ان کی والدہ نے کہا کہ جب کسی سے کوئی محبت کرتے ہیں اور ان کی جب سوکنیں ہوتی ہیں تو سوکنوں میں باتیں ایسے ہوتی رہتی ہیں، اس کو زیادہ آپ دل میں مت لے، اتنی بات کہہ دی بس، زیادہ نہیں، تو جب ان کو تھوڑا سا معلوم ہوا کہ سچی میں ایسی باتیں ہوئی ہے تو وہ 3 راتیں اور 2 دن کیا رہی، روتے رہی، مطلب روتی مصلی میں بیٹھ کے روتی رہی کہ کیسے مسئلہ ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور اسی کو معلوم ہوتا ہے نا جس پر تہمت لگتی ہے، پہاڑ گرتے ہیں، اس کو معلوم ہوتا ہے کس طریقے سے معاشرے سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے جب کسی کی بیٹی غلط بدنام ہوتی ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ کس حالات سے دور سے گزرنا پڑتا ہے، پھر وہ روتی رہی، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تحقیق کرنے کے لیے کہ ایسا مسئلہ ہوا بھی یا نہیں ہوا، تو پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، ان سے کہا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے کہا کہ میں ان کے بارے میں تو بھلائی کے علاوہ کچھ خیال ہی نہیں کر سکتی، پھر کیا ہوا، وہ دوسرے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کی بیوی پاک دامن ہے، آپ کے ازواج جو ہیں وہ پاک ہیں، آپ کی اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی نے فرمایا آپ کو عورتوں کی کیا فکر ہے، آپ کے لیے سب حالات، آپ جس سے مرضی شادی کر سکتے ہیں، آپ اس کے ٹینشن مت لیں، لیکن آپ پھر بھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا کر لیں، پوچھ لیں، یہ باندھی تھی،
تو باندی سے پوچھنے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں وہ اتنی پاک دامن ان کے بارے میں منہ بھی نہیں کھول سکتی کہ ان کے خلاف، لیکن ہاں ان کے اندر ایک چیز تھی کہ وہ چھوٹی تھی، ابھی زیادہ بڑی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے کبھی کبھی جب آٹا گوندتی تو وہ سو جاتی تھی، تو جب سو جاتی تو بکری وغیرہ آ کر کیا کرتے تھے، آٹا کھا لیتے تھے، بس اتنی ان کے اندر خامی ہے اور کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ چھوٹی تھی۔ پھر کیا ہوا، جب سب سے معلوم کیا تو جب تحقیقی معاملہ یہ یہاں تک پیش آ گیا کہ صحیح نہیں ہے معاملہ یہ، تو وہ مسجد میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ پیش کیا، پھر فرمایا کہ اے لوگوں، میری طرف سے کون نمٹے گا اس شخص سے جو مجھے تکلیفیں دے رہا ہے اور میرے گھر والوں کے بارے میں باتیں بنا رہا ہے۔ پھر ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے قبیلے سے ہوا تو ہم اس کو کیا کر دیں گے، ہم اس کو قتل کر دیں گے، لیکن اگر وہ ہمارے بھائی خزرج کے قبیلے سے ہے تو ہم اس کو بھی قتل کر دیں گے، پھر ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن کیا ہوا، حضرت جو خزرج قبیلہ تھا اس کے بھی سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، دونوں کے نام سعد ہیں، ان کے نام میں معاذ تھا، ان کے والد کا نام عبادہ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے قبیلے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوا، اسید بن حزیر، یہ چچیرے بھائی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے، کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم منافقوں کا ساتھ دے، تم خود منافق ہو۔ پھر کیا ہوا، آپس میں صحابہ کرام اوس و خزرج ابھی دستگیر ہونے والے تھے، لڑنے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، ان کو ٹھنڈا کیا پہلے اور کہا کہ مسئلہ ٹھنڈا کیا اور لڑائی ختم کی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہاں سے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہاں تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جب وہ وہاں آئے تو ان کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، کہا کہ دیکھو، پہلے انہوں نے خطبہ پیش کیا، یعنی شہادت کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھا، پھر کہا کہ دیکھو اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کر دیں گے، برات کا حکم نازل کر دیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ سے ہو گئی ہے سرزد، غلطی سے ہو گیا کام، کچھ غلط ہو گیا ہے تو آپ اللہ سے توبہ کر لے، مغفرت کی دعا مانگ لے۔ پھر جب یہ بات سنی نا حضرت عائشہ نے، جب بیوی ہوتی نا، جب شوہر سے کوئی ایسی باتیں سنتے تو بیوی بھی جوش میں آ جاتی ہیں، تو انہوں نے ان کے آنسو تھم گئے، پھر وہ کہنے لگے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو تمہیں یقین نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کو اتنی باتیں ڈال دی گئی کہ آپ کو لگنے لگا میں نے ایسا کام کیا ہے، لیکن اگر میں اقرار کر لوں کہ میں نے یہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ جانتے میں نے ایسا کام نہیں کیا، میں بری ہوں اس سے، پھر تم اس کو یقین کرنے لگو گے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے صرف یہی ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے یوسف کے والد کہا، اس کو چھوٹے تھے، نام ان کو معلوم نہیں تھا، تو یوسف علیہ السلام کے والد نے جو کہا تھا کیا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو تم بول رہے ہو اس میں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہو اور کچھ نہیں، یعنی انہوں نے صبر کیا اور صبر کر کے وہ چلی گئی اور مصلی میں بیٹھ کے رونے لگی اور دعا کرنے لگی۔ اسی دوران کیا ہوا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی اور پسینے چھوٹنے لگے، سردی کا موسم تھا اور حضرت عائشہ کو معلوم بھی تھا کہ جب وحی نازل ہوتا تھا تو پسینے چھوٹتے ہیں، گرمی ہوتی ہے اور ٹھنڈے موسم میں بھی پسینے اتنے نکلتے جیسے گرمی سے دوڑ کے آئے کوئی بندہ، اتنے پسینے ان کو لگنے لگے اب وہی نازل ہو رہی۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کہیں برات میرے بارے میں قرآن کے اندر یہ آیتیں نازل ہوں گی، انہیں سوچا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی جائے گی کہ میں بری ہوں، بس اتنی بات کہیں گے، لیکن کیا ہوا کہ یہ 10 آیتیں ان کے بارے میں نازل کر دی کہ حضرت عائشہ جو ہے یہ بری ہے، حضرت عائشہ سے یہ کام نہیں ہوا۔ تو اب یہ واقعہ پیش کرنے کا مقصد کیا ہے، اس میں یہ حکمت تھی کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں، اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے، ظلم نہیں ہے، یہ اس سے پوچھے جس پر تہمت لگائی، اس سے اگر پوچھے جائے وہ بولے کہ 1000 کوڑے مارو، اگر اس پر تہمت لگائی جائے تو اس پر پہاڑ گرتے ہیں، اس پر ایسا لگتا ہے جیسے اس کے لیے دنیا تنگ ہو چکی ہے، ایسا لگتا ہے۔ تو اسی بنا پر جو ہے تہمت کے لیے سزا جو متعین کی وہ کوئی غلط نہیں، بلکہ وہ مبنی بر حکمت ہے، وہ صحیح ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کے ترجمے جو ہے کل پڑھیں گے۔